پاکستان میں، تو اس کے اندر بہت سے مسائل کا بھی سامنا ہے اور اسی طرح کی بہت ساری ہم نے ایسی اگزامپل دیکھی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں اپنے میمز اکثر اس قسم کی شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک طرف سے انجینئرنگ کالج میں اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں اور دوسری سائڈ سے گدھے نکل رہے ہیں. اس قسم کی میمز شیئر کرنے والے ہم خود ہیں اور ہمیں پتہ ہے جب میمز شیئر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے مائنڈ سیٹ کے موجود ہیں جو ان چیزوں سے اکتفا بھی کر رہے ہیں، جو ان چیزوں کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اور یہ والی جو سسٹم ہے یہ کیسے چل رہا ہے پاکستان میں، جو اسکل ایجوکیشن ہے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن، اس کا کیا معیار ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو جاتے تو ہیں ڈگری لینے کے لیے. بہت سارے لوگ ہر سال بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں، ایسے یونیورسٹیز ہیں جہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس انرول کراتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ 4 سال کے بعد ان کو ڈگری ملے، اور ان کو ملتی بھی ہے ڈگری. لیکن 4 سال کے بعد نہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ ان کے پاس اسکل ہوتی ہے، اور جب وہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور پھر اس کے لیے انہیں الگ سے انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے اور ڈپلوماز کرنے پڑتے ہیں. تو انہی تمام تر معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری گیسٹ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین صاحب، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں. سر ویلکم ٹو دی شو، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، پلیز ٹو بی ہیئر. خوشی ہے کہ اچھا چینل پروگرام چل رہا ہے تو اچھا ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں. سر آپ نے سنا کہ جیسے کہ پاکستان میں نے بات کی کہ اسکلڈ ایجوکیشن کا کیا معیار ہے. اگر اسکلڈ ایجوکیشن آپ کو چاہیے، اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے تو آپ کو ادر دین ڈگری آپ کو ڈپلوماز کی طرف جانا پڑتا ہے، یا آپ کو کچھ ایسے کورسز میں اپنے آپ کو انرول کرانا پڑتا ہے جہاں پر آپ چیزوں کو سیکھ لیں. لیکن وہ جو ڈگری کا اوور دا پیریڈ آف 4 ایئرز وہ جو ایک BS کی ڈگری ہے، اس کے اندر آپ کو وہ اسکلز نہیں مل پاتی ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایکچولی اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں کا دیکھا جائے، ہاں جی، جو ڈگری پروگرام وہاں پر چل رہے ہیں وہ شروع ہوئے تھے برٹش گورنمنٹ کے زمانے کے، کلونیل سسٹم ہے جی. لیکن پاکستان کی اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 75 سال میں پاکستان نے بڑے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. ہاں جی، ٹیکنیکل اسکل کے بھی ورسیں جو بن چکے ہیں، اس کا ٹیپٹا وغیرہ نیفٹیک کہتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، وہ بہت پہلے بن گئے ہیں، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے بنے ہوئے ہیں. بٹ سم ہاؤ ان کی جو ہے ڈپلوما جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو آگے کسی اچھی ادارے پہ کام کر سکتے ہیں. ہاں جی، بالکل. پھر لوگوں نے کہا ڈگری بنا دی ایسی جو بنایا جائے ٹیکنیکل بیس ہو، تو بہت سی ڈگری اب چلی ہے، ٹیکنالوجی میں آ گئی، انجینئرنگ میں آ گئی. اس کے بعد وہ لیکن اکثر دیکھا میں نے یہ دیکھا ہے وہ ٹیکنالوجی ڈگری دینے والے بھی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے. صرف ڈگری میں تھیوریٹیکل ٹریننگ ہو رہی ہے، پریکٹیکل آسپیکٹ پہ نہیں ہو رہی ہے، اور خاص کر وہ مارکیٹ وہ آسپیکٹ جو انڈسٹری کی ضرورت ہے. ہاں جی، تو ان کے لنکیج آپس میں کہ انڈسٹری میں کیا ریکوائرمنٹ ہے اور ہمارے تعلیمی ادارے کیا دے رہے ہیں ٹریننگ، اس میں آپس میں بہت کم ایک کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہے، اس کو تو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا. تو ٹیکنیکل کے بغیر تو پھر آپ نے ایک اور بھی بات کہی کہ پاکستان میں اس وقت 22 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہے. یہ رینج ہے، کوئی کہتا ہے 22 ملین، کوئی کہتا ہے 27 ملین، لیکن ہے لارج نمبر، اور یہ نمبر بڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. کہ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، اس کا فی الحال سولوشن ہمارے پاس پہلے ایکسپیریمنٹ ہوا تھا یہ کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں اتفاق سے ہر گاؤں میں ہر محلے میں مسجدیں بہت ساری ہیں. میں نے کہا تھا کہ ہر مسجد کو پرائمری اسکول بنا دیں، صرف 2 ٹیچروں کو دے دیں، تو اس کو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، رننگ واٹر ہے، بجلی ہے، پانی سب کچھ ہے، صرف وہاں پہ بیٹھ کے پڑھائی کر دیں تو پرائمری اسکول وہاں شروع کر سکتے ہیں. تو وہ آج 5 بجے تک آ جائیں گے تو پھر سیکنڈری اسکول بن سکتے ہیں ساتھ. اس کے بغیر اگر ہم انتظار کرتے رہیں بیٹھ کے بلڈنگیں بنیں گی اور ٹیچر آئیں گے، تو اب ٹیچر ہوتے ہیں ہماری بلڈنگ میں، وہاں اسکول میں بچے جاتے نہیں، کیونکہ گاؤں کے بچے ان کے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس اسکول میں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بلڈنگز تو موجود ہیں، ٹیچرز بھی موجود ہیں، لیکن ٹیچرز ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ آگے آنے والی نسل کو کیسے؟ یہ ایک بڑا یہ بھی بہت بڑا ایک آپ کہنے جیسا آنا ہے کہ پاکستان جب شروع ہوا تھا نا، شروع میں اسکول ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی تھی، PTC کہلاتی تھی، اس کے بغیر آپ کو ریکروٹ نہیں کرتے تھے. اب یہ کہ جس کے بعد بیچلر کی ڈگری ہو یا ماسٹر کی ڈگری ہو اس کو ریکروٹ کر دیتے ہیں، ان کو ٹیچنگ ٹیکنالوجی آتی نہیں، پیڈاگوجی آتی ہی نہیں پڑھانے کی. تو لہٰذا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. جب تک ہمارے ٹیچنگ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن نہ کیا جائے اور گورنمنٹ کی پالیسی نہ بن جائے کہ بغیر اس ٹریننگ کے بغیر اس ڈگری کے آپ کسی کو ریکروٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ٹیچر ٹریننگ کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ پنجاب کی اگر ہم بات کریں، پنجاب میں ہمارے پاس پنجاب میں بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، IER کہلاتا ہے، سب سے پرانا انسٹیٹیوٹ وہی ہے. وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن ان کے جو کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو جاب نہیں دی جاتی. جاب لینے کے لیے ان کے پاس خالی MA ہو، خالی BA ہو، تو کیوں پولیٹیشینس کو اپوائنٹ کرتے ہیں
تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کو اچھے سے دینا چاہیے. وہ بہت غلطی ہو رہی ہے. جب تک وہ ریکوائرمنٹ نہ ہو جائے کہ وہ ٹرین لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے تو کوالٹی ٹریننگ ٹیچرس کی اچھی نہیں ہو سکتی. اچھا سر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایکچولی جو ایک ٹیچر ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر پڑھا لکھا بندہ آنے والے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یا سب کو پڑھا سکے. ٹیچر از سم تھنگ ایلس. تو اس طرح سے جو ایم فل ماسٹرز کی ڈگریز کے بعد جو ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان کی کوئی ٹریننگ کی جاتی ہے؟ میں نے جب بنایا تھا واز اے فاؤنڈنگ چیئرپرسن آف دی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پہلا کام میں نے کیا تھا، اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جس طرح سول سروس اکیڈمی ہے، پولیس اکیڈمی ہے، ملٹری اکیڈمی، ہمارے پاس ٹیچرس ٹریننگ اکیڈمی ہونی چاہیے. آپ نے بنا دی تھی. میں نے جب میرے زمانے شروع ہو گئے تھے اور یہ بھی پرواز کہا تھا کہ کوئی ٹیچر کسی کالج میں نہیں پڑھائے گا جب تک وہ 2 ہفتے کی ٹریننگ وہاں پہ نہیں لے گا. ٹریننگ ٹیچرس ٹریننگ وہ شروع ہو گیا تھا، ابھی چل رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، گورنمنٹ پنجاب نے اس کو مان لیا. اب کوئی کالج میں پڑھانے کے لیے کوئی جاتا نہیں جب تک وہ ٹیچر ٹریننگ نہیں کرتا. لیکن اسکول میں یہ بات ابھی نہیں ہوئی. حالانکہ اسکول میں پہلے ہو جانا چاہیے تھا، پہلے ہوتا تھا، اب بند ہو گیا. ابھی اسکول میں یہ چیز ہونا چاہیے، کوئی اسکول ٹیچر پڑھائے گا نہیں جب تک ٹیچرس کی پڑھانے کی ٹیچر ٹریننگ نہ ہو جائے. اچھا سر، اگر میں بات کروں یونیورسٹیز کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو ٹاپ 100 میں بھی کہیں نہ کہیں لائے کرتی ہیں. اور تو یہ گریڈنگ کا کیا سسٹم ہے پاکستان میں؟ جو نمبر 1 یونیورسٹی ہوگی اس کی گریڈنگ کس بیس پہ کی جاتی ہے؟ کیا وہ بہت زیادہ اولڈ ہے اس لیے، یا پھر جو اس کا معیار تعلیم ہے اس کی بیسس کے اوپر؟ ایکچولی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں اس کے، اور 2-4 انسٹیٹیوشن سے انٹرنیشنل جو ٹائم ہیومن ریسورس والے یا دوسرے وہ کرتے ہیں. ان کے 11 فیکٹرز ہوتے ہیں، 11 اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. سب سے بڑا اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کتنا ہے، آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی فیکلٹی کتنی، یونیورسٹی کے لیے پی ایچ ڈی فیکلٹی کتنی ہے، آپ کے پاس باہر کے لوگ کتنے پڑھنے آتے ہیں، آپ کے پاس باہر کے کتنے ٹیچرز ہیں، اور آپ کے پبلیکیشن جرنلز کتنے ہیں. یہ سارے اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں، اس کے بیس پہ یہ مارکنگ ہوتی ہے. تو اس ہمارے پاس کچھ آنے لگے ہیں، پہلے نہیں آتے تھے. ایک چیز نے زمانہ خود شروع کر دیا تھا اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے، رینکنگ کرنے کے لیے. بعد میں چھوڑ دیا. رینکنگ ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ اداروں سے. آج کل انڈیپینڈنٹ ادارے رینکنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز آ رہی ہیں، لیکن ابھی کافی دور ہیں کہ ہمارے پاس 250 کے قریب 40 کے قریب انسٹیٹیوشنز ہیں. اس میں 10-12 آ جاتے ہیں تو بڑی بات نہیں. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آ جاتے ہیں، اور اب اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بات کروں، آپ نے کہا کہ اس بیس پہ رینکنگ کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس باہر سے کتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور آپ کے باہر کے ٹیچرز کتنے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کا معیار تعلیم ایسا کیسا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے 4 سال کی پڑھائی کر لی ہے اور اب وہ ماسٹرز کے لیے اگر وہ باہر جانا چاہ رہا ہے تو اسٹل اس کو آئلس پاس کرنا پڑے گا. اور اگر وہ کسی جرمنی جیسے کسی ملک میں جا رہا ہے تو پھر ان کی لینگویج اور ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی اس کو پاس کرنے پڑیں گے، اور پھر کہیں جا کے سمجھا جائے گا کہ ہاں وہ اس قابل ہے کہ وہ اب ماسٹرز کر سکتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ ہمارے جو میڈیم انسٹرکشنز ہیں وہ مکسڈ ہے. کہیں اردو ہے، کہیں انگلش ہے، اور انگلش ہے تو پوری طرح سے انگلش نہیں ہے. تو باہر پڑھنے جائیں گے آپ تو ظاہر آپ کو آئلس کا ٹیسٹ لینا پڑے گا تاکہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا ہمیں انگریزی لکھنا پڑھنا آتا ہے. اکثر لوگوں کو نہیں آتا، ڈگری لینے کے بعد بھی نہیں آتا، کہ ہمارے میڈیم انسٹرکشنز میں گڑبڑ ہے تھوڑی سی. یہ تو پرابلم پھر ہمارے سسٹم، ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جب آپ پڑھانا چاہتے ہیں فیصلہ کر لیں، اردو میں پڑھا لیں، انگریزی میں پڑھا لیں، لیکن پڑھائیں گے ضرور. کوئی انسٹرکشن نہیں ہے ابھی تک. کچھ لوگ اردو میں پڑھاتے ہیں، کچھ انگریزی میں پڑھاتے ہیں، اور اسکول میں تو خاص کر اردو میں پڑھاتے ہیں، بہت انگریزی نہیں پڑھاتا کوئی. اچھا سر، اگر میں بات کروں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی تو جیسا میں نے ابھی کہا کہ وہاں پر ایڈمیشن کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، پھر کہیں جا کے کوئی لکی ہی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر کیا اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آنے والے جو باہر کی دنیا ہے ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں مختلف میدانوں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کمپیٹ کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ امریکہ میں جو انٹری ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، وہ انگلش میڈیم کے بچے ہیں سارے. 12ویں گریڈ کے بعد جب انہوں اپلائی کرتے ہیں امریکن یونیورسٹیز میں، ان کو ٹیسٹ لینا پڑتا ہے. ہمارے ٹیسٹ لیتے وہ بھی لیتے ہیں، اور بہت سے بچے ان ٹیسٹ پہ نہیں پاس ہوتے. تو لہٰذا امریکن یونیورسٹیز میں امریکن جو ہائی اسکول گریجویٹس ہیں صرف 17-18-20% سے زیادہ نہیں ہے وہ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. باقی چلے جاتے ہیں کمیونٹی کالجز میں، تو 2 سال کی ڈگری ہوتی ہے. ہم نے بھی شروع کیا کمیونٹی کالج کا ڈگری، لیکن ہمارا مسئلہ سارا ہے کہ میڈیم انسٹرکشن صحیح نہیں ہے، اور ہمارے پاس کتابیں جو ہیں ان کو وقت پہ نہیں ملتی. لیٹسٹ کتابیں جانی چاہیے وہ نہیں ملتی. سر کتابوں کی اگر میں بات کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کورس ہم لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ ہمارے ٹیچرز نے بھی وہی پڑھا ہے،
اور ان کے ٹیچرز نے بھی وہی کورس پڑھا ہے اور وہی کورس ہم آج پڑھیں 2023 میں بیٹھ کے. یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے ہائر ایجوکیشن کا. اگر آپ دیکھیں ایران کو, ٹرکی کو, جاپان کو, چائنا کو, وہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر سال ہر مہینے ہنڈریڈز آف بکس آر بینگ ٹرانسلیٹڈ فرام ڈفرنٹ لینگویجز. پرشین میں, ٹرکی میں تک پڑھانے والے ٹرکی لینگویج ان کی. ہمیں وہ نہیں کر کے ہمیں خود خریدنا پڑتا ہے, وہ ساری کتابیں پرانی ہوتی ہیں. یہاں کوئی ٹرانسلیشن کا سسٹم ہے نہیں. جب تک ٹرانسلیشن سسٹم نہیں بنایا جائے گا کہ ہر مہینے اپنے ٹیچرس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیں وہ کتابیں جو اردو میں پڑھا رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ دو چیزیں کرنی پڑے گی. ایک تو میڈیم انسٹرکشن کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انگریزی ہوگا نہیں. میرے خیال میں انگریزی ہائر ایجوکیشن میں انگریزی ہونا چاہیے, کوئی انٹرنیشنل لینگویج ہے, لیکن کم از کم لوور لیول پہ اردو ہونا چاہیے. اس میں کتابیں نہیں ہیں, کریکولم بھی نہیں ہے. صرف بچوں کے اسکولوں میں کریکولم ہے لیکن کالج میں کوئی کریکولم نہیں ہے, کتابیں نہیں ملتی. جب تک ٹرانسلیشن نہیں ہوگی اچھی کتابوں کی اور ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی کتابیں نہیں ملیں گی تو ہمارے تعلیمی معیار اچھا نہیں ہو سکتا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ جب تک کتابیں بہتر نہیں ہوں گی تب تک ہمارا معیار تعلیم بہتر نہیں ہوگا, تو یہ جو ہماری ہائر ایجوکیشن والی جو یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز دیتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر, کیونکہ ہر سال نمبر بڑھ رہا ہے اسٹوڈنٹس کا جو یونیورسٹی میں انٹر کرتے ہیں, لیکن جو معیار تعلیم ہے وہی میں بات کروں گی کہ وہ وہی پرانا چل رہا ہے جو ہمارے ٹیچرز اور پھر ان کے ٹیچرز نے بھی پڑھا ہوا ہے اور سیم چیز ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. لیکن کچھ یونیورسٹیز میں تبدیلی آ رہی ہیں, کچھ نئی یونیورسٹی بنی ہیں جہاں پہ یہ خاص کا خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج یو آر رائٹ کہ ہمارے پاس ابھی تک کوالٹی پہ زیادہ زور نہیں ہے, اور جو فیسلٹی ہونی چاہیے یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے وہ بھی پہ زور نہیں ہے, اور پیڈاگوجی جو ہے ان کو پڑھانے کے جو طریقے ہوئے اس پہ اس کی ٹریننگ بھی ضروری ہے. اب ٹریننگ ابھی شروع ہوئی ہے لیکن اٹس اے لانگ وے ٹو گو. میرے خیال ہر یونیورسٹی میں ایک ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے, ہر کالج میں ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں وہ کنٹینیوس بیسس پہ, اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ, CPD کہتے ہیں, وہ ہر ہفتے ہر جگہ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے وہاں پہ, ادارے نہیں بنے ہوئے. جب تک وہ ادارے بنیں گے نہیں کالجز میں, یونیورسٹی میں, تو فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ صحیح طرح سے ہوگی نہیں. سر کیا اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں کہ اس قسم کے ادارے بنائے جائیں یا معیار تعلیم کو بہتر کیا جائے, کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر, جیسا ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا, بہت بیسک چیز ہے یہ آگے بڑھنے کے لیے. تو کچھ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے جو موجودہ گورنر صاحب ہیں جو چانسلر پنجاب کی ساری یونیورسٹیز کے, انہوں نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں. پہلے انیشیٹو لیے تھے کہ مری میں ایک کانفرنس کروائی, وہ PHEC ہماری کمیشن ہے, پنجاب ہائی کمیشن, مل کر گورنر صاحب کے ساتھ ایک مری میں کانفرنس کروائی. سارے پنجاب کے وائس چانسلر کو بلایا گیا. وہاں پہ انہوں نے پورے 3 دن گورنر صاحب خود آتے رہے, اٹینڈ کیا انہوں نے. انہوں نے کچھ ریکمنڈیشن کی جس کی امپلیمنٹیشن وہ ہے کنسورشیم بنائیں گے ڈفرینٹ سبجیکٹ پہ. ایک کمیٹی ممبر میں بھی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ, ابھی میٹنگ ہمارے گورنر صاحب سے ہوئی تھی کہ گورننس اینڈ فائنینشیل میٹرز کیا ہیں پنجاب کی یونیورسٹیز کے, اس کے ریکمنڈیشن کو بہت بنا کے دے دی ہیں, اور وہ ریکمنڈیشن انشاءاللہ امپلیمنٹیشن ہوگی. ان کا یہ ہے کہ جب تک آپ کوالٹی نہیں امپروو کریں گے اور لوگوں کو ٹریننگ نہیں بنائیں گے, ان کا ٹریننگ ہر جگہ ہونی چاہیے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہر صدرن پنجاب میں, ناردرن پنجاب میں ایک یونیورسٹی سلیکٹ کی جائے جہاں پر لوگ ٹریننگ کر جائیں. لیکن ہر یونیورسٹی کو, میرا ریکمنڈیشن ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ایک ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے. دس شوڈ ناٹ ویٹ فار HEC یا PHEC, وہ ایکسٹرا ہوگی. لیکن آپ کے پاس اگر 200 لوگ بھی پڑھانے والے ہیں, 200 کی ٹریننگ ایوری ڈے ہونی چاہیے, تب تک کہ کوالٹی امپروو ہو سکے. پرابلم یہی تو ہے کہ اقدامات, ایسی باتیں کی تو ضرور جاتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کانفرنس ہوئی پورے پنجاب سے, انہوں نے VCs کو بلایا, لیکن اسٹل ہوا کچھ بھی نہیں. ابھی ہو رہا, شروع ہو گیا. گورنر صاحب کو فالو کر رہے ہیں, اچھا, اس پہ میٹنگ لے رہے ہیں. ان کا یہ ہے کہ ہم ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم وہ یہ فیصلے کر لیں گے کون سی یونیورسٹی ٹریننگ سینٹر کھولے گی. PHEC جو پنجاب کے کمیشن ہے وہ کس طرح سے اکیڈمی بنائے گا, ریزیڈینشیل اکیڈمی فار ٹیچرس کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہمارا ایفیلیٹڈ کالجز ہے جس کو کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا, جو پنجاب کی یونیورسٹیز کرواتی ہیں, اس کے لیے بھی انہوں نے کمیٹی بنا دی کہ سارے بیٹھ کے کس طرح ایفیلیٹڈ کالج کو آپ مدد کریں گے, ان کی ٹیچرس کو ٹریننگ کروائیں گے. یہ دونوں اقدامات چل رہے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بہت دیر سے آیا, لیکن آ رہے ہیں. سر اچھا, تھیوریٹیکل تو ورک تو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے ہر یونیورسٹی میں ہی, لیکن جو اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے وہ اس کا بہت فقدان ہے. اگر ہم بات کریں, آپ نے ابھی ٹیفٹا اور نیپٹیک کی بات کی, تو وہ بھی کورسز ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ اگر ایک ڈگری کے لیے آپ نے اپنے آپ کو انرول کرا لیا ہے, آپ اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں, آپ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں, لیکن اسٹل آپ کو ان ریٹرن کچھ خاص اسکل حاصل نہیں ہو رہی اور نہ کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے ہماری یونیورسٹی. کیونکہ ہماری جو اسکل بیسڈ ایجوکیشن یا ٹیکنیکل ٹریننگ جو تھی وہ تھیوریٹیکل بیسڈ تھی. اب یہ نہیں پتا کہ ہماری انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور ہماری انڈسٹری کی جب تک سپورٹ نہیں ملے گی پریکٹیکل ٹریننگ کی, ہمارے بچے جاتے ہیں پریکٹیکل کرنے کے لیے
ان کو پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی انڈسٹری میں. بالکل کوئی انڈسٹری تیار ہی نہیں, انڈسٹری میں کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا ہے کس طرح سے ان کو لینا چاہیے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو انوالو کرنا چاہیے. جب تک وہ کریں گے نہیں تو ان کو اچھے لوگ کہاں سے ملیں گے. تو لہٰذا میرے اپیل یہ ہے کہ انڈسٹری بھی سپورٹ کریں اور ہمارے لڑکوں کو لڑکیوں کو جو آتے ہیں ان کے پاس ان کو جگہ دے بیٹھنے کی, کام کرنے کی جگہ دیں, اپرچونیٹی دے کام کرنے کی, وہ نہیں ملتی. اس لیے جب تک دونوں انٹیگریشن یہ تو بات ہوگی انڈسٹری کی. اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو یونیورسٹیز کے اندر جو لیبز ہوتی ہیں یا جو ٹیکنیکل جو کام سکھانے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہوتی ہیں, جیسے کہ اگر میں اپنی ہی فیلڈ کی بات کر لوں تو ریڈیو FM بھی ہوتا ہے, پھر آپ کا ویب اسٹوڈیو بھی موجود ہوتا ہے آپ کی یونیورسٹی کے اندر, لیکن اسٹوڈنٹس کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور بالکل لاسٹ پہ جب آپ 7ویں 8ویں سیمسٹر میں آ جاتے ہیں پھر کہیں جا کے وہ آپ کو تھوڑا بہت الاؤ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اور اب آپ تھوڑا سا وہ میرے خیال ہے وہ غلط اپروچ ہے. ہمارے یہاں ہمارے پاس سپیر یونیورسٹی میں ہمارے پاس 2-3 میڈیا ہاؤسز ہیں. ایک تو اپنا نیو ٹیلی ویژن ہے اور لاہور رنگ ہے, اور وہاں پہ ہم لوگ پریکٹیکلی کرواتے ہیں, بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو. لیکن یہ ماسٹر لیول پہ BS لیول پہ ہیں, انڈر گریجویٹ لیول پہ BS کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈی میں, BS ٹیکنالوجی میں. تو ہمارے سپیر یونیورسٹی میں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو پریکٹیکل کراتے شروع سے, ہونا چاہیے ایک انٹیگریٹڈ ہو شروع سے. کراتے ہیں لیکن اکوپمنٹ نہیں دیتے, اکوپمنٹ یوز کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے, اور اگر آپ ان سے مانگیں تو وہ آپ کو کچھ دیر کے لیے الاؤ کرتے ہیں, وہی بھی اپنے کسی بندے کے ساتھ کہ چلیں آپ ریکارڈ کر لیں اپنا تھوڑی دیر کا, اور پھر اکثر لوگ تو اس کے پیسے دے کے کام کرواتے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جتنے بھی پروفیشنل دنیا میں ہیں, میڈیسن ہے, انجینئرنگ ہے, تو ان کے پاس اپنا اکوپمنٹ ہوتا ہے. دنیا بھر میں دیکھا ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر اگر ہے اس کو اپنی چیزیں اس کے پاس اپنی ہوں گی, پرسنل ہوگی, اور اس کو اونرشپ لینی پڑے. اس طرح سے میڈیا میں اپنے آپ کو چیزوں کو لینی پڑیں گی, چاہے وہ کیمرہ ہو یا ویڈیو ہو یا آئی پیڈ ہو, اس کو لینا پڑے گا. تو وہ ہر ایک کو آپ کو نہیں مل سکتا, کہاں سے دیں گے؟ اگر آپ کے پاس 250 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو ہاؤ کین یونیورسٹی گیو یو 250 اسٹوڈنٹ کو اکوپمنٹ دے دے گی؟ ان کو خود انویسٹ اپنے پروفیشن میں, کیریئر میں کرنا پڑے. جیسے کتابیں ہیں, اپنے پروفیشنل کتابیں آپ کو لینی پڑیں گی اگر آپ آگے بڑھنا ہے. پھر آپ نے کہا خود انویسٹ کرنا پڑے گا, تو جو ہم ڈگری کی فیس بھر رہے ہیں وہ بھی تو انویسٹمنٹ ہی ہے. لیکن کیا اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اندر کوئی ایسا فنڈ ڈال دیں جس کے ساتھ آپ کو اکوپمنٹ بھی مل جائے؟ کیونکہ لیب فی تو سب اسٹوڈنٹس بھرتے ہیں, لائبریری فی بھی سب اسٹوڈنٹس بھرتے ہیں, لیکن کتابیں بھی وہ اپنی خود ہی خریدیں گے. وہ لیب فی اور لائبریری فی جو ہے نا وہ اس کے استعمال کرنے کے لیے, تاکہ وہ ٹوٹ پھوٹ ہو ریپلیس کر سکیں. کتابیں خرید کے لائبریری میں رکھیں گے پڑھنے کے لیے, آپ لے سکتے ہیں. اگر اون کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر اچھے پروفیشنل آپ ہیں, ایسے 25-30 کتابیں ایسی ہو جو پروفیشنل کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. میڈیکل پریکٹس میں آپ کے پاس میڈیکل ڈاکٹر کے پاس ہونی چاہیے. تو وہ میرے خیال ہے اس پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کچھ انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. میڈیکل فیلڈ کی بات کی آپ نے, تو اگر میں کیریکٹر بلڈنگ کی طرف آؤں, چلے وہ مان لیتے ہیں کہ وہ آپ کو انویسٹمنٹ اپنی خود کرنی پڑے گی اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو, لیکن کیریکٹر بلڈنگ کی اگر ہم بات کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے خاص طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایسے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ چلا جائے تو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو ڈیل ہی کر لیں صحیح سے. تو وہ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کیوں نہیں دھیان؟ وہ کیریکٹر بلڈنگ ہماری سوسائٹی سے بنتی ہے نا, پیرنٹس سے, فیملی سے, کمیونٹی سے بنتی ہے. میرے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں کیریکٹر بلڈنگ کریں. یونیورسٹی میں وہ آتے ہیں بہت دیر پہ آتے ہیں, کیریکٹر بن چکے ہوتے ہیں, ہیبٹ بنی ہوئی ہوتی ہے ان کے پاس. اب یہ مسئلہ ہے میڈیکل ہیلتھ ایمرجنسی کیئر کا, وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ آپ نے صحیح نہیں کیا ہوا. وہاں پہ کم سے کم ٹائم ہونا چاہیے, انہیں 12 گھنٹے کے لیے آپ نہیں ڈیوٹی لگا سکتے ایک ایمرجنسی. وہاں پہ تو 2 گھنٹے کی ڈیوٹی لگنی چاہیے. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر ٹیم بدلنا چاہیے. ہمارے یہ ہر ایک 8 گھنٹے کا ٹائم لگا دو, وہ ٹائمنگ کو بدلنا پڑے گا. اور ان کو ویسے لوگ لانے پڑے جو اسپیشلائز ٹرین ہوتے ہیں ایمرجنسی کو ڈیل کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر جا کر نہیں کر سکتا ہوں انلیس ہی اور چیز ٹرین ان ایمرجنسی میڈیسن. آپ اس کو نہیں چلا سکتے, ایمرجنسی وارڈ کو نہیں چلا سکتے, اس کے لیے ٹریننگ چاہیے. ایک اور مسئلہ ہمارے میڈیکل ٹریننگ کا یہ ہے کہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ہم 2 سال تک شکل نہیں دیکھتے, 30 سال جا کے پھر شکل دیکھتے, تو وہ غلط ہے. ہم کو شروع سے ہی جانا چاہیے, پریکٹیکل کام شروع سے ہونا چاہیے, تب جا کے انٹیگریٹڈ. پھر آپ نے کہا ہونا چاہیے. ہاں, تو آپ کچھ لوگ کچھ کالجز کر رہے ہیں, یہ سلیبس PMD سے بنا ہوا ہے کہ انٹیگریٹڈ ہو. تو کچھ کالج نے شروع کیا ہوا ہے, بہت سے کالج نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے جانا پڑتا ہے اسپتال میں. بہت سے لوگوں کے پاس اسپتال ہی نہیں ہے, وہ انہوں نے اسپتال لیا اور اس پہ کانٹریکٹ پہ, اس لیے ان کے پاس جب تک یہ جو ابھی PMD سے کنڈیشن لگا دی, یو کی ناٹ ہیو میڈیکل کالج انلیس یو ہیو یور اون ہاسپٹل آف 500 بیڈس کا. یہ اگر ہو جائے امپلیمنٹ, پھر پریکٹیکل ٹریننگ زیادہ آسان ہو جائے گی. پھر وہ بات آپ نے ٹھیک کی. اگر میں بات کروں, کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے, باتیں سوال تو بہت زیادہ تھے میرے پاس, لیکن اب میں چاہوں گی کہ اینڈ میں آپ ایک میسج دے دیں, کیونکہ آپ HSC میں کام کر چکے ہیں
اور ظاہر ہے کہ آپ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی جو بات ہے اس کی ورتھ ہے. میں چاہوں گی آپ کوئی میسج دے دیں کہ تعلیمی معیار کو بہتر کیسے بنایا جائے کہ یونیورسٹیز کے اندر جب ایک اسٹوڈنٹ پیسے بھی دے رہا ہے, اپنا ٹائم بھی انویسٹ کر رہا ہے, روز وہاں جا بھی رہا ہے, تو اور ان ریٹرن اس کو بعد میں پھر اس نے ڈپلوماز ہی کرنے ہیں اور پھر اس نے جو ہے الگ الگ پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کرانا ہے. میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ میں نے اپنا خود ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جہاں میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں, جو میں پریچ کر رہا ہوں. اچھا. اس کا نام ہے کتاس, خلدونی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اپلائڈ سائنس. وہاں میں نے پریکٹیکل شروع کر دیا. میں نے کہا کہ آپ کو ڈگری ملے گی پلس کیا ہوگا, پلس آپ کو ایک لینگویج سکھائی جائے گی, چاہے عربک ہو, چائنیز ہو, فرینچ ہو, پلس آپ کا کانٹیکٹ کروایا جائے گا جہاں پہ آپ جا کے کام کر سکتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل. اور یہ 4 سال کے بعد آپ کو ٹرین کر دیں گے. بائی دا ٹائم یو گریجویٹ دا ڈگری, یور ڈگری پلس دیز فیسلٹیز آپ پاس ہوں گی, تو آپ کی جاب مارکیٹ امپلائبلٹی ہم خود ہی انشور کریں گے. تاکہ اس لیے میں ڈگری وہ شروع کریں گے. جیسے میں ڈگری شروع کی فارمیسی میں, ٹی پی ٹی میں, کمپیوٹر سائنس میں, جس کی مارکیٹ ہے. اگر خالی کریں بی کام میں بی اے کریں, اس کی مارکیٹ نہیں ہے, وہ ڈگری دینا غلط ہے میرے خیال سے, اس کو بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈگریز دینی چاہیے جن کی مارکیٹ ہے, اور انڈسٹریز کو بھی بیچ میں ہیلپ کرنی چاہیے. ہماری سوسائٹی کی بھی ضرورت ہے, ہماری سوسائٹی کے لیے ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا, بہت امپورٹنٹ ٹائم آپ نے ہمیں دیا, بہت سی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. ڈاکٹر محمد نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت سی بہت اچھی باتیں انہوں نے ہمیں بتائی معیار تعلیم کے حساب سے, ہم نے کے لحاظ سے, اور کیا معیار تعلیم ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں, آج کل کیا چل رہا ہے, ٹیچرز کی ٹریننگ کا کیا حال ہے, ان سب چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, واپس آتے ہیں.